السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی طوائف کا جس کو قطب کا رتبہ ملا۔ اب ایک طوائف اور قطب، یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں طوائف اور بدنام زمانہ اور کہاں قطب، ایک اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ رتبہ اس کا۔ تو ہاں، ایسے ہی ہے، اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی نظر میں اتنے بدنام ہیں، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک آدمی آیا، اور اس زمانے میں ایسے تھا کہ جب مہمان گھر میں آتے تھے تو رات کو لوگ بہت لمبی لمبی سٹوریاں سنایا کرتے تھے، کہانیاں، ایک سٹوری ٹیل، فوک ٹیل جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہانیاں رات کو سنایا کرتے تھے۔ تو مہمان کے آنے پہ ساری رات جو ہے وہ رات جگہ کرنا، اور کچھ اپنی سنانا، کچھ ان کی سننا۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ میرے گرینڈ فادر کے پاس ان کے کچھ دوست آئے۔ رات کو جب سونے لگے تو میرے گرینڈ فادر نے ان سے کہا کہ کچھ سنائیں اپنے بارے میں، کوئی قصہ، کوئی واقعہ اپنے گاؤں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے آپ بیتی سننی ہے، جگ بیتی سننی ہے؟ تو میرے گرینڈ فادر نے کہا کہ جگ بیتی تو ہر کوئی سناتا ہے، تم مجھے آپ بیتی سناؤ۔ تو اس نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری زمین جائیداد کا مسئلہ تھا اور وہ کسی سے بھی سولو نہیں ہو رہا تھا۔ ہم کسی مولوی کے پاس گئے تو اس نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں طوائف کا ایڈریس دیتا ہوں، تم وہاں پہ جاؤ، طوائف کے ایڈریس پہ جاؤ تو وہ تمہارا یہ کام کر دے گی۔ کہتے ہم لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ ایک بدنام زمانہ عورت طوائف، اور یہ مولوی صاحب اس کا بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو کہتے بات ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ہمارا کام کروا سکتی ہے، لیکن خیر ہم وہاں پہ گئے۔ وہ ایک کچی آبادی تھی، اس میں ایک اونچا چوبارہ تھا، اور وہ وہاں پہ وہ طوائف جو ہے وہ رہتی تھی۔ کہتے جب ہم لوگ اس کے گھر گئے تو ہم نے اسے دیکھا کہ اس نے پردہ کیا ہوا ہے، اور جو ہم لوگ اس کے بارے میں جو امیج بنا کے گئے تھے ٹوٹلی وہ اس سے ڈیفرنٹ تھی، کہ نام اس کا طوائف ہے اور یہ اس نے جو ہے بڑا حجاب کیا ہوا ہے، با پردہ خاتون لگ رہی ہے۔ تو پھر کہتے خیر وہ جو زمین جائیداد کا مسئلہ تھا وہ تو بعد کی بات ہے، وہ بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے جو اس عورت کا واقعہ ہے پہلے وہ یہاں پہ انہوں نے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو، ایک طوائف کو جو ہے وہ قطب کا درجہ جو ہے وہ کیسے ملا، اس کو یہ مقام کس طرح حاصل ہوا۔ تو اس نے بتایا کہ میں گانا گاتی تھی، میری آواز بہت خوبصورت تھی، لوگ میری آواز کی وجہ سے مجھے سننے آتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ میرے پاس ایک آدمی آتا تھا جس کو میری آواز سے بہت عشق تھا، اور میں اس کی محبت میں گانا گاتی تھی اور وہ میرے عشق میں سننے آتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا تھا، نہ اس نے کبھی مجھے دیکھا تھا، وہ میری آواز کا شیدائی تھا اور میں اس کی آمد کی دیوانی تھی، کہ جیسے ہی وہ آتا تھا وہ ایک کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا تھا، اور میں گانا گاتی تھی اندر اور وہ باہر سنتا تھا۔ جیسے ہی گانا ختم ہوتا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا۔ تو کہتی میں اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی، ایک دن ایسے ہوا، اتنی آندھی طوفان بارش، تو وہ نہیں آیا۔ میں سارا دن ویٹ کرتی رہی، شام کو ویٹ کرتی رہی کہ وہ آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو اس نے کہا جب شام ہو گئی تو میں نے اپنے نوکر سے کہا، خادم سے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم، اس زمانے میں تانگے تھے، تو اس نے کہا کہ تم تانگا نکالو تو میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ اتنا عرصہ ہو گیا اس کو، 14 سال ہو گیا ہے میرے سے ملتے ہوئے، وہ میرے پاس روز آتا ہے، چلو آج وہ نہیں آیا تو میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ تو جب وہ بیٹھی ہے اس تانگے پہ تو وہ جا رہی ہے راستے میں کہیں بیچ راستے میں بہت زیادہ ایک کھائی ہے، اس میں رونے کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے اس تانگے والے سے کہا کہ مجھے پہلے یہاں پہ روکو، یہاں بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا میڈم یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، اور اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنا طوفان ہے، یہاں پہ بچہ جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں تو مجھے یہاں پہ روکو۔ جب اس نے وہ تانگا وہاں پہ روکا تو وہ عورت جو ہے، جو طوائف تھی، وہ اس تانگے سے نیچے اتری، وہ گہری کھائی میں گئی، نیچے دیکھا اس نے تو وہاں پہ ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا، سردی کی شدت کی وجہ سے اس کو سردی لگ رہی تھی، اس پہ بارش ہو رہی تھی، اور وہ جو ہے وہ سردی سے کانپ رہا تھا اور وہ رونے کی آوازیں نکال رہا تھا۔ تو اس طوائف کو اس کتے کے بچے پہ بہت ترس آیا، اور اس نے ایسے کیا، اس نے جس شخص سے وہ ملنے جا رہی تھی اپنا وہ ارادہ ملتوی کیا، اور اس کتے کے بچے کو اٹھایا، اور وہ واپس انہی قدموں جو ہے وہ اپنے گھر آ گئی، اور آ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اس جانور کے بچے کو، اور ساری رات جو ہے وہ اس کو اپنے سینے پہ لٹا کے سوئی رہی۔ اور وہ کہتی ہے
کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، میں نے اس رات اس بچے کو اس طرح اپنے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لٹائے رکھا کہ اس کی سردی کی شدت کم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام مجھے اس رات دینا تھا، مجھے اسی رات یہ مقام ملا کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا، سردی سے اس کو بچایا، اور میں ساری رات اس کو اپنے سینے کے ساتھ ایک ماں کی طرح لگا کے بیٹھی رہی۔ اور وہ کہتی ہے کہ طوائف سے کتب کا درجہ مجھے اللہ نے اس ایک رات میں دے دیا کہ اللہ کو میری یہ نیکی اتنی پسند آئی، اس قدر پسند آئی کہ میرے جو پچھلے سارے گناہ تھے، کہاں میں بدنام زمانہ عورت تھی، کہاں میں طوائف تھی لوگوں کی نظروں میں، اور کہاں مجھے اللہ نے کتب کا درجہ دے دیا۔ تو یہ سب اس ایک رات میں ہوا۔ وہ نیکی مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کو اتنی پسند آئے گی، اور اس کے بعد سے وہ عورت کتب بن گئی۔ اور دیکھیں اللہ کی شان کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دینا چاہے تو اس کو فرش سے اٹھا کے اس کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گرانا چاہے تو اس کو فرش سے اٹھا کے زمین پہ گرا سکتا ہے، اس کی ایک کوتاہی، ایک غلطی کی وجہ سے۔ جیسے ابلیس ہے، اس نے ایک غلطی کی تھی اور وہ فرشتے سے شیطان بن گیا۔ اسی طرح جو ہے ہم انسان دنیا میں بہت سارے گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو فوری ریئیکٹ کرتے ہیں، لائک اگر ہم نے دیکھا ہے کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے تو ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے نہیں، تو شاید ہمارا جو ایک فرض ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو گناہ ہم نے دیکھا ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو نیکی ہم نے اس کی نہیں دیکھی، کیا پتہ اللہ کی نظروں میں اس کی وہ نیکی بہت بڑی ہو، بہت زیادہ ہو، اور اسی نیکی پہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہماری نظروں میں بہت ان کا ایک مقام ہے، وہ بہت نیک پاک ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے کچھ مخفی گناہ ایسے ہوں جن کو ہم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے، اور اسی گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو جائے۔ تو ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے اس کی فزیکل اپیرنس سے یا اس کے کسی بھی عمل سے، کیونکہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ ہم انسان حساب کتاب لینا ہمارا ذمہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ جس انسان کو چاہے بخش سکتا ہے، جس انسان کو چاہے سزا دے سکتا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ وہ جزا اور سزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو اچھا اور برا کہنے والے؟ ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو یہ جج کرنے والے کہ فلاں انسان جو ہے وہ جنتی ہے، فلاں جو ہے وہ جہنمی ہے؟ اور ہم کیسے ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا؟ ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم خود جو ہے وہ کس طرح کے ہیں، ہمارے جو ہے اعمال کس طرح کے ہیں، ہم نیکوکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو ہم دوسروں کو کس طرح جج کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے یہ آپ کو سٹوری سنائی کہ ایک طوائف سے کتب کا جو مقام تھا وہ ایک رات میں اس کو مل گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان بہت گنہگار ہو اور وہ اس کی ایک توبہ ایسی قبول ہو جائے کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کسی انسان کی ایک برائی ایسی ہو کہ اس کی ساری زندگی کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اس کی وہ ایک برائی جو ہے وہ اللہ کو اتنی ناپسند ہو جائے کہ وہ گنہگار ہو جائے۔ تو یہ ہم جج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نیکی صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں کی جاتی ہے، اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چرند پرند جانور انسان سب کے لیے اگر آپ محبت کا، ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں آپ بہت نیک بن جائیں اور اللہ کو یہ آپ کی عادت بہت اچھی لگ جائے۔ جیسے ایک طوائف نے ایک کتے کے بچے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کی، اس کو سردی سے بچایا، اور اللہ نے اس کو اتنا مقام دے دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح رابعہ بصری جو ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ دو ہی عورت کبھی کلندر نہیں بن سکتی، لیکن رابعہ بصری جو ہے ان کو آدھی کلندری ملی ہے۔ دنیا میں 2.5 کلندر جو ہیں وہ ہیں، اور اس میں آدھی کلندری جو ہے وہ ایک عورت کے پاس ہے جس کا نام رابعہ بصری ہے۔ ان کا بھی یہی واقعہ تھا کہ ایک دفعہ وہ سفر پہ جا رہی تھیں، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ پیاس سے مر رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ کنویں میں ایک وہ رسہ بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنے بالوں کا رسہ بنا کے اس کتے کو پانی نکال کے پلایا، تو اللہ کو ان کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ ان کو جو ہے وہ آدھی کلندری دے دی۔ تو دیکھیں اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کسی مقام پہ لے کے آنا چاہتا ہے تو اسے ایسی
ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ جو وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کو اتنا مقام مل جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو گرانا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے، اسے کوئی ایک چھوٹی سی خطا بھی ہو جائے تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اور ہمیں اللہ سے ہر ٹائم ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہدایت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے ان بندوں کو ملتی ہے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، جو اللہ سے اس چیز کی طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کافر کو، مسلمان کو، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو پیسہ دولت سب کچھ مل رہی ہے، لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو صرف اس انسان کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہے۔ ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے چن لے، جو خود بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت کا راستہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، یہ بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے۔ لیکن دیکھیں مشکل راستے میں بھی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ راستہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ ہم دنیاوی راستے جو ہیں ہم چن لیتے ہیں جو بہت ہمیں آسان لگتے ہیں، لیکن اللہ کے بغیر ہر سفر جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ایک ایسا ساتھ ہے جو آپ کو اندھیرے میں روشنی کی طرح نظر آتا ہے۔ آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ نہ رہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چھوڑ دیں تو ہمارے لیے آسان راستے بھی مشکل بن جاتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان راستوں کو عبور نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے انسان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ہر انسان کو نہیں ملتی ہے، جو اس کا طلبگار ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ جج نہ کریں، اور کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا نیکوکار ہے اور کتنا گنہگار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے انسان سے، جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ انسان سے وہی چیز پوچھو جو اس کے ذمہ ہے، خود خدا نہ بن جاؤ، انسان سے وہ چیزیں نہ پوچھو جو اللہ تعالیٰ نے پوچھنی ہے۔ یہ سوال جواب، یہ حساب کتاب، یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کا جو کام ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے، اپنے لیے ہدایت طلب کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ دوسروں پہ اٹھ کے جو ہے وہ ٹیگ لگا دیں کہ نہیں یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ ایسے کام نہ کریں۔ اور ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ تو ہے ہی خطا کا پتلا ہے، تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ آدم ذات جو ہے وہ گناہ سے پاک ہے یا وہ صرف نیکیاں ہی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم انسان گناہ بھی کرتے ہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اچھا انسان وہی ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ اس کی معافی طلب کرتا ہے۔ تو معافی مانگنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، توبہ کرنا۔ کہ ایک انسان اگر گنہگار بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انسان پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ اس لیے اگر آپ جو ہے وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ اس بات پہ اگر نادم ہے، شرمندہ ہے اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ قرآنی آیت بھی ہے، سورہ رحمان میں ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ دیکھیں ڈرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جا کے کھڑا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اللہ نے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں جو ہیں وہ مقرر کرتا ہے، اور یہ 2 جنتیں اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، میں کیسے تیرے سامنے آؤں، میں کیسے تیری بارگاہ میں آؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس پہ فوراً توبہ کریں، کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور کبھی بھی دوسروں کو جج نہ کریں، کیونکہ طوائف بھی کتب بن سکتی ہے اور کتب بھی جو ہے وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے اللہ ذلت دے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔